اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صلوات بھیجیے محمد آل محمد اپنے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے اور دو نام اور لے رہا ہوں۔ حجت الاسلام مولانا سید ضیاء الدین رضوی جو شمالی علاقہ جات میں شہید کیے گئے، اور سید ساجد حسین ہمارا ایک جوان جو یہاں سڑکوں پہ شہید کیا گیا، ان کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر آخری آدمی تک صلوات بھیجے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لبادہ نہ پہنا، اور جب کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے پھر بھی اسے چھپاتے ہو۔ کل اسی پر بات کر رہے تھے ہم، یہاں تک پہنچی تھی کہ آخر کیوں کرتا ہے ایسا انسان، کس وجہ سے کرتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میری امپائر ایک لفظ ہے، یہ اپنے گھر سے لے کے، خاندان سے لے کے، قوم اور قبیلے سے لے کے دنیا کی حکومت تک جاتا ہے۔ جس کو جتنی بڑی امپائر اپنی نظر آتی ہے اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ہر کچھ کرتا ہے۔ اگر زمینیں ہیں اس کی، جاگیریں ہیں اس کی، میں نے عرض کیا کہ مدرسے سے لے کے، مسجد سے لے کے، اسکول سے لے کے، کالج سے لے کے، یونیورسٹی سے لے کے، جس کی جتنی سوچ ہے اس سوچ تک جاتا ہے۔ جب وہ سوچ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نقصان پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ فلاں لوگ آئے یا فلاں کام ہوا یا فلاں کام ہوا یا لوگ ان کے پیچھے چلے گئے تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میری امپائر کہاں جائے گی؟ سچ غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ فلانا کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیے آج جو مثالیں دیں گے اور آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ، کہ بعض وقت انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ حق ہے یا باطل ہے، فلانے نے کہا ہے لہذا غلط ہے، فلانا کہہ رہا ہے لہذا اس کی مخالفت کرنا ہے کیونکہ اپنے کیمپ کا نہیں ہے، اپنی پارٹی کا نہیں ہے، اپنی تنظیم کا نہیں ہے، اپنے گروہ کا نہیں ہے، لہذا کتنی ہی سچی بات کہے اس کی مخالفت کرنا لازم ہے۔ اب وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں۔ صبح سے شام تک آپ دیکھتے نا ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں دیکھ رہے، مولا نے فرمایا کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، اور ساری دنیا الٹی چلتی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہماری بھی اکثریت کے سمیت کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے کون کہہ رہا ہے۔ پہلے دیکھو کون ہے، اپنی پارٹی کا ہے نہیں ہے، اپنے گروہ کا ہے، اپنی تنظیم کا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کتنی ہی اچھی بات کر لے اس میں کیڑے ضرور نکال لیں، ضرور نکالیں گے کیڑے، نکال دینا کہ نہیں، کیونکہ فلاں پارٹی کا تھا لہذا اس میں کیڑا ضرور نکال لیں گے، نہیں اڑ تو رہا تھا مگر ذرا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ اب وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، بچیاں کے ناراض نہ ہو جائے گا، خواتین کو کہیں دیا بیچ میں، تو بات ہے کہ وہ اڑ تو رہا ہے، بہت اچھا تھا، اس نے کہا بھائی میں ہی اڑ رہا تھا، وہ نے کہا بٹ اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو جہاں یہ چیز آ جائے کہ جناب وہ فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، بس وہاں پہ آگے معاملہ ختم۔ اچھا اس نے کہا تو پھر تو غلطی کہا ہوگا، کتنی اچھی بات کہہ دی ہوگی۔ یہاں سے کیا ہوتا ہے، تمیز مٹنا شروع ہو جاتی ہے حق اور باطل کی۔ دیکھیں نا جناب آدم صفی اللہ، صفت اللہ، جناب آدم علیہ السلام، روئے زمین پہ ہیں کتنے آدمی،
حابیل اور قابیل سے زیادہ کون جانتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ ارے بھائی اتنی بڑی تو ابھی آبادی نہیں ہوئی، کچھ ہوا ہی نہیں، نہ کوئی جان پہچان ہے ہی نہیں، نہ قوم نہ قبیلہ نہ اسٹیٹ نہ حکومت، کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ جاگیر ہے، پوری زمین ہے، جہاں چلے جاؤ، دو ہی تو بھائی ہیں، ایک حابیل اور ایک، دو ہی بھائی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں، نہ حکومت ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود قابل کو نہیں معلوم کہ جناب یہ آدم میرا والد جو ہیں یہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کام انجام نہیں دیں گے اللہ کے حکم کے بغیر۔ جو اپنے لیے توقع کر رہا تھا وہ بھائی کو مل گیا، قابل جو اپنے لیے چاہتا تھا وہ کسے مل گیا؟ حابیل کو مل گیا۔ اتنی سی بات۔ اب یہاں بھی یہ نہیں سوچ رہا، یہ حسد جو آ گئی نا، رقابت جو آ گئی، تو حاسد کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی حق کیا ہے باطل کیا ہے، فلاں نے کہا، فلاں عالم نے کہا اور اس سے مجھے چڑ ہے، اس سے مجھے نفرت ہے، اس کی بات میرے کانوں میں پتھر بن کے لگتی ہے، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہماری تنظیم کا نہیں ہے، یہ ہمارے گروہ کا نہیں، لہذا اس نے کہا ہے، لہذا اس کے خلاف جو ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، کچھ نہیں تو چلو ایک ایس ایم ایس پہ گزارا کرو، ہے نا؟ یہ انسانی فطرت بتا رہا ہوں میں، انسانی فطرت بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ صبح شام مشاہدہ کیا کیجئے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، کوئی تشیع کی بات نہیں کر رہے، پورے سماج کی بات کر رہے ہیں، پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میں تو ان چیزوں کا استعمال آتے نہیں، نہ کرتا ہوں الحمدللہ، اس لیے اس ساری چیزوں سے دور رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں میں کہ کیا ہو رہا ہے آج کل، ٹویٹر پہ کیا چل رہا ہے، فیس بک پہ کیا چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا اصطلاحات ہیں ان میں کیا چل رہا ہے، صبح سے شام تک اس میں نہ دین ہوتا ہے، نہ خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ اللہ رسول کا خوف ہوتا ہے، نہ امام زمانہ کا خوف ہوتا ہے، نہ ائمہ طاہرین کا خوف ہوتا ہے۔ جو جس مذہب کا ماننے والا ہے اس کو اپنے مذہب کا کوئی پاس نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو جتنی گالیاں دے سکتے ہو دے دو۔ کہاں گیا دین؟ کہاں گیا دین؟ کہاں گئی دیانت؟ کہاں گئی دینداری؟ ختم ہو گیا نا۔ کیا ہے؟ ایک حسد۔ اگر ذرا سا سوچ لے کہ بھائی یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، جو میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں اپنے نفس کی تسکین کی خاطر، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا اثر قوم کے لیے خراب ہو۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ ڈیمیج کروں کسی کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس میں پوری قوم خراب ہو جائے، قوم کا نقصان ہو جائے، نہیں سوچے گا۔ اور بعض وقت ہوتا ہے ایک ذرا سی غلط فہمی کیا کرتی ہے، قوموں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک آدمی کی لغزش، ایک آدمی کی غلطی کیا کرتی ہے، قوم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، منتشر کر دیتی ہے۔ غلط فہمیاں پھر غلط فہمیاں پھر غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے، ایک دوسرے کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ساتھ کھڑے ہو۔ اب یہاں حق اور باطل کی کوئی بات ہی نہیں، بات صرف اتنی سی کہ جناب یہ کیوں میں کیوں نہیں، یہ کیوں ہم کیوں نہیں، یہ کیوں ہماری تنظیم آگے کیوں نہیں آئی، یہ کیوں۔ بس جب انسان اس سطح سے بالا ہو کر سوچے گا، اس گروہی سطح سے بالا ہو کر بات کرے گا، یہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے یہ تمیز ہو کہ مجھے ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ سامنے والے کیمپ میں کیوں نہ ہو، اور ہر حال میں باطل کی مخالفت کرنی ہے، چاہے وہ میرے گھر میں کیوں نہ ہو۔ اس سطح پہ جب آدمی کی فکر آتی ہے، پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ دوسروں کی بھی تربیت کر سکے، کہ تنظیمی، گروہی، جماعت ان سب سے بالا تر ہو جائے، یعنی حق کا ساتھ دینا ہے، حق بات کرنی ہے، جیسا بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل جہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہ یہاں تھی کہ سب لوگ اہل کتاب جانتے تھے کہ یہ حق ہے جو آئے ہیں پیغمبر، مگر مسئلہ کیا ہے، صدیوں میں یہ جو ایک سسٹم بنایا ہے ہم نے، یہ سسٹم ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ نظام ہاتھ سے جا رہا ہے، لہذا کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، تعویل کر لیں گے، توجیہ کر لیں گے کہ ہم پہچانتے نہیں تھے، ہم جانتے نہیں تھے،
ہمیں معلوم نہیں تھا پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں ہم نے کل بات کو چھوڑا تھا. بس وہ ذرا سا مقدمہ اس لیے بناتے ہیں کہ موضوع پہ رہیں، کہ موضوع جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں رہے، پس منظر ذرا سا بیان ہو جائے. یہ تمام کے تمام سب جانتے تھے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں جن کتابوں کے اردو ترجمے ہو چکے ان کے نام لے دیتا ہوں. ویسے تو بہت ہیں عربی فارسی میں تو، لیکن وہ ظاہر لکھنے والوں نے لکھی ہیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھ چکے. ابن ہشام ہو، ابن اسحاق ہو، یا جہاں جہاں بھی سیرت النبی، حتیٰ وہ شبلی نعمانی کی ہو، کسی کی بھی سیرت النبی لکھی ہوئی ہو، اس میں یہ واقعات جہاں بھی تفصیل ہے یہ واقعات ضرور ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. کہ ابھی آپ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے، کیوں کہ جب پوری سیرت لکھنی پڑے گی تو اجداد کا ذکر بھی لکھنا پڑے گا نا. اجداد کا آپ دیکھیے عقل پہ کیسے پتھر پڑتا ہے، عقل پہ کیسے پتھر پڑتا ہے بڑے بڑے قابل لوگوں کے. خود ہی سارے واقعات کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. جناب عبداللہ کے عقد کا واقعہ خود نقل کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ وہاں یہ واقعہ ہے، ہمارے یہاں تو پھر بھی اس میں کوئی تھوڑا سا اشکال ہے، اعتراض ہے، گنجائش اعتراض کی موجود ہے ہمارے یہاں. لیکن وہاں تو تسلسل کے ساتھ ہے کہ جناب عبداللہ جاتے تھے تو وہ خواہش کرتی تھی خود خواتین کہ بھئی میرے ساتھ عقد کر لو، مجھے اپنی زوجیت میں لے لو. اور ایک کا تو بڑا ہی قصہ مشہور ہے کہ جناب عبد المطلب لے کر جا رہے تھے، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھئی مجھ سے عقد کر لو. اور جب گئے ہیں تو عقد کر چکے تھے، جناب عبد المطلب نے عقد پڑھ دیا جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کے ساتھ، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. جب عقد پڑھ دیا، اب جب واپس آئے تو سامنے تھی، اس نے کوئی اظہار نہیں کیا. عقد کی خواہش کا تو پوچھا جناب عبد المطلب نے، ابھی تو کہہ رہی تھی اور اب تو کوئی خواہش کا اظہار نہیں کرے. کہا کہ جب تم جا رہے تھے عبد المطلب تو ایک نور اس کی پیشانی میں تھا، میں چاہتی تھی کہ وہ نور مجھ تک منتقل ہو جائے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اب تم اس کا رشتہ کر کے آئے ہو، اس کا عقد کر کے آئے ہو. یہ واقعات وہ لکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی حضور کا نور ظاہری طور پر دنیا میں نہیں آیا، مگر دنیا جانتی تھی کہ پیشانی میں نور رسالت ہے. اسی لیے عقد سے پہلے جناب عبداللہ ابن عبد المطلب پہ کتنے حملے ہوئے یہودیوں نے کیے. یعنی یہودی جانتے تھے کہ نور رسالت یہاں ہے، اس نور کو بجھانا چاہتے تھے. ڈیوٹی کس کی لگی ہوئی تھی؟ جناب ابو طالب کی. جناب عبداللہ کے ساتھ کس کو لگایا تھا؟ جناب عبد المطلب نے. جناب ابو طالب کو دشمنوں سے دفاع کرتے تھے. اور جناب آمنہ بنت وہب سے عقد کا واقعہ ہی یہ ہے کہ جب دشمنوں نے گھیر لیا تھا، جناب عبداللہ لڑ رہے تھے تو وہب نے دیکھا تھا، یہ دوڑتے دوڑتے آئے تھے، بتایا تھا ابو طالب کو، ہاشمیوں کو کہ عبداللہ کو یہودیوں نے گھیر لیا ہے. دوڑ کر گئے تھے ابو طالب ساتھیوں کو لے کر، ہاشمیوں کو لے کر، مارا تھا، قتل کیا تھا. اس احسان کے بدلے کہ وہب نے بتایا تھا، آ کے خبر دی تھی، جناب عبد المطلب نے جناب آمنہ بنت وہب سے جناب عبداللہ کا عقد کیا ہے. یہ اپنی یہاں کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کیا کہا، عرض کیا آپ سے کہ ہمارے پھر بھی اعتراض کی گنجائش ہے. تو بھائی یہ سارے واقعات لکھنے کے بعد اور اس کے بعد یہ فتویٰ لگانا کہ معاذ اللہ حضور کی اجداد، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ حضور کے اجداد کافر تھے. اب سمجھ میں آیا کہ جانتے تھے نا، جانتے تھے، مگر بغض اور حسد کی آگ نے، بغض اور حسد کی آگ نے، کیونکہ ان کے باپ دادا کافر ہیں، ان کے اجداد کافر تھے. کچھ نے دل سے قبول کیا، ہمیں نہیں معلوم کیا نہیں کیا، جو بھی ہوا خیر ہوا. اکثریت نے تو دل سے ہی قبول کیا. لیکن سورہ منافقون بتا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا. تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا، جانتے تھے نا کہ حق ہے، جانتے تھے نا کہ نور رسالت کا، اس کے باوجود مخالفت، اس کے باوجود دشمنی. کیا تھا؟ حسد بنی ہاشم سے کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں آخر ہاشم سے ہی منسوب کیوں ہو جاتی ہیں.
جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ بنی ہاشم کے ساتھ ہی کیوں لگ جاتی، ہاشمیوں کے ساتھ کیوں لگ جاتی؟ یا تو اس حسد کی بنا پر عقل پہ پردے پڑ گئے، آج تک پڑے ہوئے ہیں وہ غفلت کے پردے، ورنہ سارے واقعات لکھنے کے بعد جناب عبداللہ کے، جناب عبد المطلب کے، جناب ہاشم کے سارے واقعات لکھ رہے ہیں کہ سب الگ تھے، یہ الگ تھے، اس کے باوجود پس کسی کا بغض ہے۔ اللہ صرف جناب ابو، ماشاءاللہ، صرف جناب ابو طالب نہیں، حضور کے اجداد کو ہی معاذ اللہ غیر مسلم بنا دیا۔ کیوں؟ کیا چیز آڑے آئی؟ حسد، بغض، عناد، کہ ساری خوبیاں ہاشم کے ساتھ کیوں؟ بھئی اتنی خوبیوں کے تو مالک تھے نا جناب ہاشم۔ کوئی اپنے حالت کفر کے باپ دادا پہ فخر نہیں کر سکتا تھا، ممنوع تھا، منع کر دیا تھا پیغمبر نے، خبردار زمانے جاہلیت کے اپنے باپ دادا کے وہ جاہلانہ کارناموں کا ذکر نہ کیا کرو۔ جاہل تھے نا، کافر تھے، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، نہ کیا کرو ان کا۔ لیکن کیا بات ہے، سب کو منع کرنے والا رسول، سب کو منع کرنے والا رسول کے زمانے سے تمام ہمارے اہل اسلام جہاں جہاں سماعت فرما رہے وہ سنیں اس بات کو اور غور کریں اس بات پہ کہ واقعی یہ کیا بات ہے کہ وہ رسول جو سب سے منع کر رہا ہے کہ خبردار زمانے جاہلیت کے باپ دادا پہ فخر نہ کرنا، وہ اپنے ہاشمی ہونے پہ کتنا فخر کر رہا ہے۔ اگر فخر نہ کر رہے ہوتے تو آج تک وہ قریشی، مطلبی، ہاشمی یہ سب لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا رسول کے ساتھ؟ ہے کہ نہیں سب نے قریشی، لقبی، ہاشمی و مطلبی، اور پیغمبر نہیں فخر سے کہتے ہیں مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فخر سے کہتے ہیں کہ میں روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں۔ تو آخر جناب ہاشم میں کیا ہے؟ کچھ تو ہے نا کہ اسلام لانے کے باوجود وہ بغض و عناد، وہ حسد ختم نہیں ہوا۔ بدر و احد میں بھی وہی بغض کام کر رہا تھا، خندق میں بھی وہی بغض کام کر رہا تھا، حدیبیہ میں بھی وہی بغض کام کر رہا تھا، بہت سارے موقع نہیں گنواتا، کربلا تک وہ بغض گیا۔ کیا کہا اس یزید نے؟ آج بڑی خوشی ہوئی، مجھے تفصیل سے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، آج ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے مجھے یہ امید نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی پروردگار حق جاری کر دیتا ہے، زبانوں پہ حق جاری ہو جاتا ہے، بس حق جاری، اس سے مجھے امید نہیں تھی اس آدمی سے، مگر شاید آج ہوش و حواس میں تھا۔ خیر اب آپ سمجھ گئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو میں حیران ہو گیا، کہتا ہے کہ ساری برائیوں کے نام گنانے کے بعد کہتے ہیں ساری برائیوں کو جمع کرو تو یزید بنتا ہے۔ ساری جمع کر لو برائیاں تو یزید بنتا ہے۔ اب آئیے کیا کہا اس نے تاریخ میں؟ جملہ یہی ہے اس کا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، بلکہ یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے معاذ اللہ ڈھونگ رچایا تھا۔ اپنے دل کی بات کر گیا نا، کیونکہ طاقت آ گئی ہاتھ میں، قدرت آ گئی ہاتھ میں۔ جب قدرت آ گئی ہاتھ میں، اقتدار پورا کا پورا ہاتھ میں آ گیا، تو وہ یہ بھول گیا کہ ہر عمل اور ہر قول محفوظ ہو رہا ہے،
وہ یہ بھول گیا کہ کل اسے جہنم واصل ہونا ہے، مگر یہ جملہ تاریخ میں رہ جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، کلمہ پڑھنے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تھا، وہ اسی زمانے جاہلیت میں تھا، یہ سب بنی ہاشم کا کھیل تھا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ آج میں نے اپنے بدر و احد کے مقتولین کا انتقام لے لیا، یعنی اسلام بیچ میں نہیں تھا، وہی بغض و عناد، وہی حسد تھی، کیسا حق کیسا باطل، اپنے ان کشتوں کا بدلہ لینا ہے جو حالت کفر میں قتل کیے گئے تھے وہاں۔ کل میری بات جو کی تھی ذہن میں لائیے، اور پرسوں جو بات کی تھی، اب بات کو لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ بدر میں حسین تھے، اس کے باپ دادا کو مارنے والے، حسین نے تو نہیں مارا۔ احد میں حسین تھے، خندق میں یعنی جنگ احزاب میں حسین تھے، حسین نے تو نہیں مارا، حسین نے تو قتل نہیں کیا۔ لیکن میری باتوں کو ذہن میں رکھیے، یہ ہوتی ہے فکر کی بات۔ جانتا ہے کہ قتل کروں گا حسین کو، بدلہ ہوگا علی سے، قتل کروں گا حسین کو، بدلہ ہوگا رسول سے، قتل کروں گا حسین کو، بدلہ ہوگا ابو طالب سے، قتل کروں گا حسین کو، بدلہ ہوگا عبد المطلب سے۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جنگ جاری ہے حق و باطل کی، ابھی ختم نہیں ہوا معرکہ۔ یہی کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ دو خاندانوں کی لڑائی تھی، یہی کہتے ہیں نا، ارے دو خاندانوں کی لڑائی تھی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، دو چچا زاد، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا میری آج کی بات، یہ بھی کہتے ہیں دو چچا زاد تھے آپس میں۔ ارے یہ تو چچا زاد تھے، خاندان تھے، دو قبیلے تھے، دو شاخیں تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ حابیل و قابیل بھی تو سگے بھائی تھے۔ اب کہہ دو کہ کیسا حق و باطل کا معرکہ، ارے بھائی بھائی کی لڑائی تھی، بھائی بھائی تھے، مگر ایک حق تھا ایک باطل تھا۔ بنی اسرائیل بنی اسماعیل سگے چچا زاد بھائی، ایک اسماعیل کی نسل ایک اسحاق کی نسل، مگر ایک حق پر ایک باطل پر۔ بالکل اسی طرح بنی ہاشم قیامت تک حق کے نمائندے بن کر رہیں گے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس دو خاندان، دو بھائی، دو چچا زاد، دو شہزادے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ حسین شہزادہ نہیں ہے، اور وہ بھی ملعون کسی نہ کسی کا تو تھا شہزادہ، جہاں سے آ جاؤ، مگر ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک حق ہے ایک عبد مناف کی اولاد صحیح، مگر ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ سب آدم کی اولاد ہیں، شیطان کے راستے پر چلنے والے بھی اور رحمان کے راستے پر چلنے والے بھی، سب آدم کی اولاد ہیں، سب جناب نوح کی اولاد ہیں۔ اور یہ بنی اسرائیل بھی کیوں بنی اسرائیل ہیں؟ کیونکہ جناب یعقوب کی اولاد ہے۔ جناب یعقوب کس کے بیٹے؟ اسحاق کے۔ اسحاق کس کے بیٹے؟ ابراہیم کے۔ سب ابراہیم کی اولاد ہیں، وہ بنی اسماعیل ہو یا بنی اسرائیل ہو، دونوں سگے بھائیوں کے بیٹے، دونوں چچا زاد ہیں آپس میں، لیکن ایک حق ہے ایک باطل ہے، جسے اللہ عزت دے دے۔ دنیا مل کر چھین سکتی ہے وہ عزت؟
یہی کام تو بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں، ایک چیز سے بچا لو اپنے آپ کو، ایک چیز سے بس بچا لو، آج سے عمل کرنا شروع کر دو، دیکھو اللہ تمہیں کتنی عزت دے گا۔ یہ حسد جو ہے نا، حسد، اس کو نکال کے پھینک دو، اور کبھی یہ حسد ہی تکبر کا باعث بنتی ہے، کبھی تکبر نہ کرنا۔ آدم سے حسد کیا شیطان نے، پہلا جرم کیا حسد، اس حسد کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ابا واستکبرا، انکار کیا، مغرور بن گیا۔ اللہ کتنی ہی بڑی عزت دے، کبھی جس کو آپ عام فہم الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ بڑا بول نہ بولو، غرور کا جملہ زبان پہ، تکبر کی بات کبھی نہ کرو، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا کسی بھی بات پہ، اور کبھی حسد نہ کرو۔ جب حسد نہیں کرو گے تو پھر دیکھو تم کہاں تک جاتے ہو، اللہ کتنی عزت دیتا ہے۔ یہ حاسد کیا کرتا ہے؟ اپنے خیال میں کسی کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے، اپنے خیال میں کسی کو عزت دار کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے حاسد، اور خوش ہوتا ہے دلی دل میں کہ میں نے اس پر یہ الزام لگا دیا، اس پر یہ تہمت لگا دی، بس اب چل رہا ہے شیطان۔ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں مصائب پر نہیں آ رہا، آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ظاہری طور پر دنیا میں ذلت کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے؟ ذلت کی آخری حد اگر کوئی طے نہیں کر سکتا تو آخری حدوں میں سے کچھ حدیں ضرور بیان کی جا سکتی ہیں۔ کسی شخص کی، عزت دار کی ذلت کی معاذ اللہ انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ تو جو کرو سو کرو، اس کی ناموس کو گھر سے باہر لے آؤ۔ آج بھی دنیا میں آپ مجھے بتائیے کسی مرد کے لیے سب سے بڑی بے عزتی کی بات کیا ہے؟ اس کی ناموس کو بازاروں میں لے آیا جائے، یہی معیار ہے نا؟ اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ ہاشمیوں سے، علویوں سے، طالبیوں سے، طالبین سے بغض اور حسد رکھنے والوں نے کون سی کسر چھوڑی؟ اپنے خیال میں ایک ایک بدلہ لیا نا، گن گن کر، بلکہ اس سے زیادہ اپنے خیال میں، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہاشمیوں نے ان کی خواتین کو بے پردہ تو نہیں کیا تھا نا، مگر انہی نے کیا کیا؟ رسول زادیوں کو بے پردہ کیا، اور خوش ہو رہے تھے نا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ معاذ اللہ ہم نے بے عزت کر دیا۔ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اس کام کو کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو عزت دو، جس کو چاہو ذلیل کر دو، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ساری دنیا مل کر اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ عزت تیرے ہی لیے ہے، تو پوری دنیا مل کر بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ کربلا میں حسین کہیں گے ہیہات من الذلہ، کوفہ اور شام میں زینب کہے گی ہیہات ہیہات، بعید ہے کہ تم ہمیں ذلیل کر لو، نہیں کر سکتے۔ اب سمجھ میں آگے بات؟ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ اب سمجھ میں آگئی ہماری بات؟ کس کو دی عزت؟ جسے زمانے نے سمجھا کہ ہم نے ایسا، کیونکہ حق تھا حسین۔ کیوں مخالفت ہوئی حسین کی؟ زند حق اس قوت شبیر است، وہ قوت دے دی شبیر نے، اپنی وہ طاقت دے دی کہ حق کو کوئی مار نہیں سکتا۔ دوسرے سبب کیا بنا؟ یہ حسد، یہ رقابت، حق کے آڑے آ گئے کہ میرا خاندان پیچھے کیوں، ان کا خاندان ہاشم ہاشم ہاشم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں یا کہیں
3-4 سال بلکہ 5 سال پہلے تفصیل اس کی پڑھی تھی، لیکن اشارہ تو کرتے جب بات آگے جناب ہاشم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. سورہ قریش کس کی فضیلت بیان کر رہی ہے بھائی؟ وہ کون سے 2 سفر ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے 2 سفر قرار دیے تمہارے سکون کے لیے. اے قریش، تمہارے اطمینان قلب کے لیے 2 سفر قرار دیے، ایک گرمی کا ایک سردی کا. رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا 2 سفر تمہارے لیے قرار دیے. تمہاری بھوک مٹائی، تمہارے دشمن کو تم سے دفع کیا، تمہیں خوف سے امن کی حالت میں لائے. کب کی بات ہے یہ؟ کن واقعات کی طرف اشارہ ہے؟ کھنگالو نا تاریخ. میں نے کہا نا خود ہی لکھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ جو لکھتا ہے وہ پڑھ بھی لیتا ہے، نہیں، لکھ دیتا ہے پڑھتا نہیں ہے. ایسے نہ معلوم کتنے مورخ ہیں، لکھا بہت کچھ ہے پڑھا کچھ نہیں ہے. لکھ رہے ہیں، واقعات لکھ رہے ہیں کہ ہاشم ہے جس نے سب سے پہلے اہل حجاز کے لیے 2 سفر قرار دیے، ایک جاڑے کا یمن کے لیے اور گرمی کا شام کے لیے. کیونکہ امان تفصیل کبھی پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان کے قافلے لٹ جاتے تھے. سردار کسی کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ شام والوں سے یا یمن والوں سے یہ معاہدہ کرتا. یہ ہاشم کی صفت تھی، شخصیت تھی. جب جناب ہاشم شام اور یمن گئے ہیں تو وہاں کے بادشاہوں نے ہاشم کے احترام میں معاہدہ لکھا اور کہا کہ یہاں تک آنے اور یہاں سے واپسی تک امان ہے، ہمارے فوجی دفاع کریں گے آپ کے تجارتی قافلوں کا. اور آ کے اعلان کیا تھا جناب ہاشم نے، بھائی تمہارے 2 سفر محفوظ ہیں، مگر جو اوقات مقرر کر دیے گئے ان میں جاؤ گے. جاڑے میں جاؤ گے شام یمن، اور گرمی میں جاؤ گے شام کی طرف. یہ 2 سفر ہیں تمہارے لیے. بھوک مٹائی، خود ہی لکھ رہے ہو کہ قحط پڑ گیا تھا. قحط پڑ گیا تھا کھانے مکہ میں، کھانے کو نہیں تھا، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی تھی. جس کے پاس جو تھا وہ مہنگا بیچ رہا تھا. جیسے کہ نہ معلوم کیا ہونے والا ہے. گھر میں بھوک سے بچے مر رہے ہیں. علامت ہے، انتظار کیجئے، دیکھیے ان حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ قدرت کیا کرنے والی ہے، جن کی حکومت کے دور میں بچے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں. گھر کے صحراؤں میں بھوک سے مر. یہاں اتنا پھینک دیا جاتا ہے کہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ بھوک سے مر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا بھی حق کھا جاتے ہیں. وہ جو ان کی امداد ملتی ہے نا، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں. فیض نے ایسے تھوڑی کہا تھا، یہ ملعون ان کی روٹی بھی چھین کے کھا جاتے ہیں، ان کو ملنے والی امداد بھی چھین کر کھا جاتے ہیں. جب بھوک سے لوگ مرنے لگیں تو پھر دیکھو، انتظار کرو کیا ہونے والا ہے، غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے ان کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے. خیر کہاں چلا گیا میں؟ تو بس یہی ہو رہا تھا. ہاشم کے پاس آئی قوم کے، باقی تو کسی سے امید نہیں، یہ شاید مدد کرو. ہاشم بھوک سے مر رہے ہیں. جناب ہاشم نے سفر کیا؟ خلاصہ کرتا ہوں کیا دشمنی ہے ہاشم سے. یہ دشمنی اونٹوں پہ، سینکڑوں اونٹوں پہ روٹی خشک کروا کے لدوا کے لائے، اور جن اونٹوں پہ روٹی لائے تھے ان اونٹوں کو نہر کروا دیا اور ان کے سالن کے تالاب بنا دیے گئے. اور مکے کا غریب ڈر رہا ہے کہ اب تو اتنا مال آ گیا، اب یہ نامعلوم کتنے کی روٹی اور کتنے کا سالن ہوگا. اور سرمایہ دار جو ہیں دوسرے سردار، وہ بھی غصے میں آئے ہوئے، تیش میں آئے ہوئے کہ اتنا لے آیا ہے کہ سال بھر کا کافی ہوگا، اور اب تو اس کا اکیلے کے ہی بکے گا سامان، ہمارا نہیں بکے گا. جگہ جگہ چوراہوں پہ آبادیوں میں تالاب بنائے، تالاب، سالن، اس میں روٹیاں توڑ توڑ کے ڈالی گئیں. پھر ہاشم ایک بلند مقام پر بیٹھے اعلان کیا، آؤ لنگر ہے،
لنگر ہے، اور آج کا نہیں ہے، طائف تک اعلان کر دو جس کو کھانا ہے بھوکے نہیں سو، اس لیے لنگر جاری ہے آج تک۔ ایک بار معاشیات ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہم یہ گورکھ دھندے جانتے ہی نہیں کیا ہے، اسٹیٹسٹکس ہمیں کیا پتا کیا ہے، کیا بلا ہے، مجھے نہیں پتا، آپ میں تو کچھ کو آتی ہوگی، سب کو وہ بھی نہیں آتی ہے، مگر ہم ایک اصول جانتے ہیں کہ 365 دن عزاداری کرنے دو۔ چیلنج ہے، چیلنج ہے، 365 دن لنگر چلے گا، کوئی بھوکا نہیں جائے گا، لنگر بچے گا، بھوکے نہیں بچیں گے کوئی۔ یہ ہاشمیوں پانی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو سیدھا سا اصول جانتے ہیں کہ بابا آپ سمجھتے ہیں جناب ابو طالب نے شروع کیا تھا، نہیں، جناب ہاشم نے بنیاد ڈال دی تھی لنگر کی۔ کھلاؤ ان کو، جتنے بھوکے کھلاؤ، اور 1-2 دن نہیں کھلایا۔ ہاشم نام تھوڑی تھا، نام تو امرو تھا، امر الاولا، قمر بطحا، سید بطحا، یہ القابات تھے، امرو نام تھا۔ ہاشم تو حشم سے ہے، حشم وہ جاہو حشم والا نہیں، اردو کا بھی مسئلہ ہو گیا، وہ حشم حلوے والی ہے سے ہے، اور یہ حشم ہاتھی والی ہے سے، جیسے آپ ہاشم لکھتے ہیں، ہاشم حلوے والی ہے سے تو نہیں لکھتے نا ہاشم، بس وہی حشم ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اس کے معنی ہے توڑنا، اس کے معنی ہے، حشم کے معنی چھوٹی ہے جو ہوتی ہے، اس کے معنی ہے توڑنا، اور ہاشم صفت ہے، اس میں فاعل ہے، توڑنے والا، قاسم یعنی تقسیم کرنے والا، ہاشم یعنی توڑنے والا۔ تو جو دوسرے دیہاتوں سے لوگ آتے تھے انہیں نام نہیں معلوم تھا، بس وہی جانتے تھے کہ صبح جب یہ روٹیاں توڑنے والا آ کے بیٹھے گا اور روٹیاں توڑ کر ان میں ڈالے گا، ہماری بھوک کا سامان ہو جائے گا۔ تو جب آتے تھے تو لوگ چلاتے تھے ہاشم آ گیا، ہاشم آ گیا۔ اتنے دن تک تو کھانا کھلایا ہوگا نا، ارے 1-2 دن میں صفت لقب نہیں بنتی، صفت لقب اتنے عرصے میں بنتی ہے کہ جب وہ صفت نام کا حصہ بن جائے، ذات کا حصہ بن جائے، تو اتنے دن تو کھانا کھلایا تھا نا کہ لوگ اصلی نام بھول گئے، صفت یاد رہ گئی۔ نام بھول گئے اور صفت یاد رہ گئی، ذات کا حصہ بن گئی صفت۔ ہاشم آج تک کیا ہے؟ ہاشم کہتے ہیں، ہاشم ابن عبد مناف، حالانکہ ہاشم تو نام نہیں ہے۔ اس لیے یہ سورت کس کی فضیلت بیان کر رہی ہے؟ نہیں تو لے آؤ کوئی اور تاریخ میں، قرآن جس رسول کے اجداد کے قصیدے پڑھ رہا ہو، خدا کا خوف کرو مسلمانوں، اس رسول کے اجداد پہ کفر کا فتویٰ لگا کے خواہش جنت ہے؟ اس کے اجداد کو کافر کہہ کے شفاعت کا امید رکھتے ہو، شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ خبردار۔ پس یہی وہ بغض اور حسد کی آگ ہے کہ لوگوں نے بڑے دسترخوان لگائے مقابلے پہ، آپ کو نہیں پتا، وقت نہیں ہے، ورنہ بیان کرتا کہ کس کس نے کیسا، حرب نے خاص طور پہ، حرب ابن امیہ نے دسترخوان بھی لگائے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا ختم ہو جاتا تو لوگ بھوکے چلے جاتے تو برا بلا کہنے تھے اور کہتے تھے ہاشم کا مقابلہ کرنے چلا تھا۔ یقین جانے ایسے ہی لکھا ہے، تاریخوں پڑھ رہا، تاریخ ہے یہ جملے، میں ایسے نہیں آپ کو ہنسانے کے لیے اس کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں۔ اور لوگ مذاق اڑاتے چلے جاتے تھے، ہاشم کا مقابلہ کرنے چلا تھا، اور بھی محاورے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ایسے موقع پہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جناب ہاشم ہاشم تھے۔ گھر کا سامان بک جائے مگر مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے،
سمجھ گئے آپ؟ ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ اب ہاشمیوں کو اپنی عزت رکھنی ہے، ہاشمیوں کو اپنی لاج رکھنی ہے، لہذا مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، ایسے نہیں جائے گا، گھر کا سامان بک جائے در پردہ، پچھلے دروازے سے بیچ کے آ جائے سامان، قرضہ لے کر آ جائے گا، ادھار لے کر آ جائے گا، مگر مہمان بغیر پذیرائی کے واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے نوازا، اس لیے اللہ نے نوازا ہاشمیوں کو، اس لیے فخر کیا کرو اپنے ہاشمی ہونے پر۔ سادات سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہاشمی نسب ہونے پہ فخر کیا کرو، اور جو ہاشمی نسب نہیں ہے وہ ہاشمیوں سے دوستی رکھنے پہ فخر کیا کرو۔ دو ہی قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، یا ان میں سے ہو یا ان کا چاہنے والا ہو، ہے نا؟ ان کے چاہنے والے بھی تھے نا، سب تھے سارے۔ لہذا ایسے وقت میں کہ جب گھر میں کچھ نہ ہو، اب لوگ یہ فضائل پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوڑ دیتے ہیں، کوئی کسی پر لگا دیتا ہے، کوئی کسی پر لگا دیتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کون سی فضیلت کس کی ہے۔ کھانا ایک ہی آدمی کا ہو اور چراغ کو گل کر دیا جائے، یا یہ علی کے گھر میں ہوگا، یا علی کے تیار کردہ شاگرد ابو ذر کے گھر میں ہوگا، یا سلمان فارسی کے گھر میں ہوگا، یا مقداد کے گھر میں ہوگا، کہ چراغ گل کر دیا جائے کھانا رکھنے کے بعد، تاکہ مہمان یہ نہ دیکھ سکے کہ میں کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا ہوں، کیونکہ کھانا تو ایک ہی آدمی کا ہے نا، کھانا تو ایک ہی آدمی کا ہے۔ کس کس دور میں؟ جب نہیں تھا، سمیٹ رہا ہوں بیان کو، مولا عارفان کوفے میں بھی۔ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ یہ نہ سمجھے گا کہ مالی طور پہ مولا کائنات بالکل کمزور تھے، اپنے ہاتھ سے باغ لگائے تھے، وہ باغوں کے آثار اب تک موجود بھی ہیں کہیں کہیں، تھے اپنے، لیکن جب ظاہری اختیار آیا تھا نا، ظاہری اقتدار، یہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ آپ نان جوی کھاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ رعایا جس پر میں امیر بنا ہوں، ان میں کوئی غریب سے غریب آدمی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میرا امیر اتنی اچھی غذائیں کھاتا ہے اور مجھے کھانے کو نہیں۔ بدبخت حکمرانوں، جتنا مال تم نے ایک دعوت پہ اڑایا، پوری دنیا کے چینل بتاتے رہے کہ 70 کھانے 80 کھانے، کتنے کھائے ہوں گے؟ اس کا پیٹ تھا یا جہنم تھا؟ کتنا کھا گیا ہوگا وہ؟ بڑے فخر سے بہترین باورچیوں کو بلا بلا کے، اگر اس کا آدھا بھی تم تھر کے بھوکوں کو بھیج دیتے تو ان کی بھوک مٹ جاتی، اس کا آدھا بھی بھیج دیتے، جتنا تم نے ایک آدمی کو مسکا لگانے کے لیے، اس کی ہمدردیاں خریدنے کے لیے شیطانوں نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تھا۔ جیسی دعوت کی دھوم مچی پوری دنیا میں، اس دعوت کا آدھا بھیج دیا ہوتا، کئی دن تک تھر کے بھوکے کھا لیتے، ان کے پیٹ بھر جاتے، لیکن ان کے منہ سے تو یہ نوالے چھینے گئے تھے، انہی کے نوالے چھین کر تو ان کے پیٹوں میں بھرے گئے تھے۔ قریب آ گئے، ساری دنیا جن کا صدقہ کھا رہی ہو، ان کے بچے 3 شب و روز کے پیاسے بھوکے۔ امتحان کی کتنی بڑی منزل ہے، کتنی بڑی منزل ہے کہ جن کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے، ان کے شیرخوار جاں بلب ہے تشنگی سے، چند ماہ کا علی اصغر، آج تک جس کا صدقہ دنیا کھا رہی ہے، لیکن خود اس کا حال، ماں کو اصغر کی پیاس کی فکر نہیں، ماں کو اصغر کی پیاس کی فکر نہیں، اسے تو یہ فکر ہے کہ کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ ایسے ہی ہے نا، ماں تو بس یہ چاہتی ہے کہ کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا، جب کل سب
اپنی اپنی قربانی پیش کرتے تو میں بھی تجھے میدان میں بھیجتا۔ اسی لیے رو رہی ہیں جناب ام رباب شب عاشور، اسی لیے رو رہی ہیں کہ سب اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے، مجھ دکھیاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ 4 سال کی بچی سکینہ، نہ اسے میدان میں بھیج سکتی ہوں، نہ یہ گہوارے میں لیٹا ہوا علی اصغر، مگر سلام ہو ہمارا آپ کی اس جانثاری پر۔ اے ام رباب کہ اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مرتبہ دیا اس نیت کے بدلے میں، کتنا بڑا مقام دے دیا آپ کو کہ جناب عباس فاتح کربلا اور ام رباب کا ششماہا فاتح جنگ کربلا، علی اصغر فاتح جنگ کربلا بن گئے، اور یہ 4 سال کی بچی سکینہ فاتح شام، فاتح شام۔ دونوں اعزاز ام رباب کے ان معصوم بچوں کو مل گئے۔ صبح ہوئی، اصغر کی بے چینی کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ جب کوئی میدان میں جاتا ہے یا شہید ہو کر آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ صرف رات کو نہیں ہمک رہا تھا، بلکہ صبح بھی اپنے ننھے منھے ہاتھ پیر چلاتا ہوگا، ننھے ہاتھ پیر، اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوگا کہ مجھے میدان میں جانا ہے، مجھے اپنے بابا کی نصرت کرنی ہے، مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا علی اصغر کی زبان میں۔ ہاں، جب عصر عاشور حسین کی آواز گونجی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، بس اس وقت خیموں سے صدائے گریہ بلند ہوئی، حسین واپس پلٹے، پوچھا ابھی میں زندہ ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ بیویوں نے بتایا کہ اور تو کچھ نہیں، ہاں اس اصغر نے اپنے آپ کو کروٹ لے کے جھولے سے گرا دیا۔ جب حسین کا استغاثہ بلند ہوا ہوگا، یہ بچہ ہمک کر چاہتا ہوگا کہ اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں سے کہے کہ مجھے میدان میں جانا ہے، جب کوئی نہ سمجھ سکا تو بس بچے نے کروٹ لی، اپنے آپ کو جھولے سے نیچے پھینک دیا تاکہ توجہ حاصل کر سکے۔ بس حسین کی نگاہیں 4 ہوئیں، سمجھ گئے علی اصغر کیا چاہتا ہے۔ بس جناب ام رباب سے فرماتے ہیں کہ لاؤ، بہت پیاسا ہے علی اصغر کو مجھے دے دو، پانی پہ لانا، اس کی پیاس بجھا لو۔ پیاسا تو ہے نا علی اصغر، اور اس کا دادا حیدر کرار جام کوثر لے کر انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا کربلا کا یہ ننھا سا حیدر آئے اور میں اسے سیراب کروں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ماں نے علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا۔ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، خیمے سے نکلے، جھلستی زمین اور آگ اگلتا ہوا سورج، اتنی سخت گرمی ہے، اتنی تیز دھوپ ہے، حسین نے اپنی ابا کا سایہ کر دیا علی اصغر پہ، جس سے کچھ لوگ یہ سمجھے تھے کہ شاید حسین جنگ سے تنگ آ کے قرآن لے کر آ گئے۔ قرآن ناطق تو ہے نا، قرآن ناطق نہ صحیح، اس کا ایک پارہ تو ہے نا علی اصغر۔ آئے لشکر کے سامنے، ابا کا دامن ہٹایا اور کہا کہ دیکھو مجھ سے جنگ ہے نا تمہاری، اس شیرخوار سے تو نہیں ہے۔ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، کئی پہروں سے پیاسا ہے، میرے شیرخوار کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جواب نہیں آیا۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں میں بلند کیا اور لشکر کے سامنے گھما رہے ہیں، دیکھو میرے بچے کی زبان پیاس سے باہر آ گئی، تھوڑا سا پانی پلا۔ میں وہ منظر کشی نہیں کر سکتا جو روایات میں لکھا ہے کہ پیاس سے علی اصغر کا کیا عالم تھا۔ کوئی جواب نہ آیا، جلتی ریت پر لٹایا علی اصغر کو، حسین پیچھے چلے گئے۔ اچھا تم میں سے کوئی آگے بڑھو، میرے بچے کو پانی پلا۔ کوئی جواب نہیں آیا، علی اصغر کو اٹھایا، بس اب فرماتے ہیں علی اصغر حجت خدا کا بیٹا ہے، اب تو خود ہی حجت تمام کر دے۔ یہ تو روایت کے الفاظ ہیں، مگر میں تو یوں سمجھا
کہ حسین نے کہا ہوگا بیٹا بس اب تیری باری ہے. علی اصغر نے بھی اذن وغیرہ طلب کیا ہوگا بابا مجھے بھی حملہ کرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے اجازت دی. علی اصغر نے حملہ کیا. کیسا حملہ کیا؟ بس کچھ کھوٹوں کی کمان میں رکھ کے سوکھی زبان کا تیر چلایا تھا. ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرائی تھی. الٹ گیا پورا لشکر، الٹ گیا پسر سعد. تلواریں پھینک دی، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. پہنچ گئے پسر سعد کے پاس، اس بچے کو پانی پلوا ورنہ ابھی یہی تلوار چلتی ہے، ابھی خون کی ندی بہتی ہے. گھبرا گیا پسر سعد. ہرملہ کو آواز دی، کون سا مجاہد آ گیا میدان میں؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس اتنا سننا تھا. ہرملہ نے تیر سے شعبہ کمان میں جوڑا. زہر میں بجھا ہوا سوفار، زہر میں بجھا ہوا تیر پس کمان میں جوڑا. علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا. مگر پسر سعد نے تو یہ کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو تیر لگا دے. ارے ہرملہ نے نشانہ لیا ہوگا حسین کی گردن کا، مگر ابھی آخری مجاہد زندہ ہے حسین کا، علی اصغر. علی اصغر تیار ہوا اپنے بابا کا دفاع کرنے کے لیے. اپنی نظریں گاڑ دی تیر پر. ادھر تیر چلا، اصغر تیار ہوا. جو ہی بابا کے نزدیک آیا، بچے نے ہمت کے اپنی گردن کو تیر کے سامنے کر دیا. بس پہلے تیر لگا علی اصغر کی گردن پر، پھر حسین کے بازو میں پیوست ہوا. ننھے علی اصغر کا من کا ڈھلک گیا. ڈھلک نہیں گیا بلکہ علی اصغر نے بابا کے ہاتھوں پہ کروٹ لی. کیوں کروٹ لی؟ در خیمہ سے ماں اپنے بچے کی لڑائی دیکھ رہی ہے. یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ، یہ ہے وہ علی اصغر کی ابدی مسکراہٹ. مسکرا کے ماں کو دیکھا ہوگا، ماں دیکھو جب تک میں تھا، جب تک میں زندہ تھا، میں نے بابا تک تیر نہیں آنے دیا. پس عزادارو ختم کر رہا. کتنا خون نکلا، ایک چلو سے زیادہ نہیں علی اصغر کے بدن سے. مگر اتنی طاقت ہے کہ نہ زمین قبول کر سکتی ہے نہ آسمان. حسین نے یہ لہو چہرے پہ ملا. نانا اسی لہو کے ساتھ، اسی لہو بھرے چہرے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آپ سے ملاقات کروں گا. سب کا لاشا اٹھا کر لانے والا حسین علی اصغر کا لاشا کیسے لے جائے؟ خیمے کی طرف جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 بار گئے، 7 بار واپس آئے. آخر گئے خیمے میں، ماں سے رخصت کرایا، بہن سے رخصت کرایا. پشت خیمہ پہ اس خیال سے آئے کہ جانتے ہیں حسین کے سب شہداء کے سر کاٹے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو میرے معصوم علی اصغر کا گلا بھی کاٹ دیا جائے. لہذا اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو چھپا دیا، قبر کے نشان مٹا دیے. مگر کیا ہوا؟ عصر عاشور کے بعد جب شہداء کے سر قلم کیے گئے تو کسی نے کہا جتنے میدان میں مارے تھے ایک سر کم ہے، ایک سر کم ہے. پھر تلاش کیا گیا، نہیں ملا. پھر کہیں سے آواز آئی. آخری وقت میں حسین پشت خیمہ پر کچھ چھپا رہے تھے. ایک گھوڑ سوار دستہ تیار ہوا، نیزہ بردار دستہ تیار ہوا. حکم دیا گیا پشت خیمہ کی زمین کو نیزوں سے کھود دو. خیمے دوڑ رہے ہیں پشت خیمہ پر، نیزوں سے زمین چھینکتے جا رہے ہیں. ماں کا دل دہل رہا ہے. ماں التجا کر رہی ہے، معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو. ماں تو یہ دعا کر رہی ہے، لیکن ماں کو نہیں معلوم اصغر کی تمنا کچھ اور ہے. اصغر تو یہ کہہ رہا ہوگا، اے میری ماں، ارے
اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اسی کا سر نوکے نیزہ پہ نہ ہو۔ علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا، اب